والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے نظم وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 592 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری اس کو کتاب العلم کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابی احاب بن عزیر عزیز سے نکاح کیا تو میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آنے کے بعد مجھ سے کہا، اے عقبہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے بھی اپنا دودھ پلایا ہے اور جس عورت سے تو نے نکاح کیا ہے اسے بھی میں نے دودھ پلایا ہے۔ کیا کہا اس نے کہ میں نے تجھے بھی دودھ پلایا ہے اور اسے بھی دودھ پلایا ہے جس سے تو نے نکاح کیا ہے۔ تو حضرت عقبہ کہنے لگے، عورت تو کیا کہہ رہی ہے، مجھے اس بات کی خبر نہیں، میں یہ بات جانتا نہیں ہوں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، کیونکہ تو نے کبھی مجھے اس بات کا تذکرہ کیا نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب دو ہو، لڑکا بھی اور لڑکی بھی، ان کو دودھ پلانے والی ایک ہی عورت ہو تو آپس میں ان کا نکاح بولیے نہیں ہو سکتا۔ بڑی تکلیف ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ ایک عورت بولنے والی تھی، صرف ایک عورت، اور کسی ایک عورت کی گواہی سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ فوراً سواری پہ سوار ہوئے اور مکہ سے چلے مدینہ۔ تو چلو اس مسئلے کا حل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ جب ماجرا بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عقبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ حضور نے یہ کہہ کر اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ عورت تمہارے نکاح میں رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس بات کو جب ناپسند کیا تو اپنی بیوی کو انہوں نے فوراً طلاق دے دی، اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دی اور اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، جہاں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کو ترک کر دینا چاہیے، جہاں شبہات جو چیز مشکوک ہو جائے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ صحابہ رسول کا عمل بتا رہا ہے کہ حضور نے بات پسند نہیں کی، انہوں نے اپنی پسندیدہ بیوی کو چھوڑ دیا اور عمدہ مثال قائم کی۔ دوسرا یہ، کسی ایک عورت کے گواہی دینے سے وہ عورت اس پہ حرام نہیں ہوئی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حرام نہیں ہوئی تھی کہ وہ عورت گواہی دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے عورت جھوٹ بول دے، ہو سکتا ہے عورت جھوٹ بول دے، تو آپ کیا کرو گے؟ تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، چونکہ اگر اس کو اپنے پاس رکھتے اور طلاق نہ دیتے تو لوگ جانتے کیا تہمت لگاتے، لوگ کہتے دیکھو اپنی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے۔ بھئی کہتے کہ نہیں کہتے؟ لوگ کہتے دیکھو اپنی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے۔ تو حضور نے اس تہمت والی بات سے بچانے کے لیے اپنے صحابی کو مشورہ کیا دیا، علیحدگی اختیار کر لو، چھوڑ دو۔ جو حضور کو پسند نہیں انہوں نے کہا رسول اللہ پھر مجھے بھی پسند نہیں، چھوڑ دیا۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں اور رکھیں، وہ یہ کہ کوئی عورت بغیر کسی ضرورت کے کسی بچے کو دودھ نہ پلائے۔ بعض عورتوں کی عادتیں بڑی خراب ہوتی ہیں، وہ مذاق میں کسی اور کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں اور وہ پھر تکلیف و پریشانی کا باعث بنتا ہے، خود بھی بھول جاتی ہیں، بچے کو معلوم نہیں ہوتا، اور خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر گناہ گار کون ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ دوسرا یہ کہ وہ عورت جس نے اپنے بچے کے علاوہ کسی اور کو دودھ پلایا ہے اس کا اعلان کرے گی، مشہور کرے گی، ہر ایک کو بتائے گی، تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ فلاں عورت کا دودھ فلاں بچے نے پیا ہے، تاکہ عقد کے نکاح کے معاملے میں آسانی ہو، دشواری بولیے نہیں ہو۔ حرمت کیسے ثابت ہوگی کہ جب دو عورتیں
اور ایک مرد اس بات کی گواہی دے دے کہ واقعی فلاں عورت نے فلاں کا دودھ پیا ہے تو حرمت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے. یا پھر دو مرد گواہی دیں کہ دو مرد اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں اس بچے کو اس عورت نے دودھ پلایا ہے, تو وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی. ورنہ ہر کوئی یہ کہنا شروع کر دے فی زمانہ تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو حضرات محترم, شبہ والی چیز سے بچنا چاہیے. اور رسول اللہ کا فرمان میں بار بار سناتا ہوں کہ شبہ والی چیز سے جو بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لیا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا